الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر من يخالل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. دنیا میں جس طرح دوائی یا دوا اور زہر کا اثر ہوتا ہے، اچھے برے کلام کا اپنا اپنا اثر ہوتا ہے، نیکی اور گناہ کا اپنا اپنا اثر ہوتا ہے. اسی طرح اچھی اور بری صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے. اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اچھی مجلس میں بیٹھیں گے، تو آپ کو روحانی ایمانی تقویت ملے گی اور اس کا ایک اثر ہوگا. اور اگر بری صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو اس کا اثر برا ہوگا. کسی عالم نے کتنی پیاری بات لکھی ہے کہ صحبت کا اثر دیکھیے کہ اگر آپ تاجروں کے ساتھ بیٹھو گے، کاروباریوں کے ساتھ، تو آپ کا دل کرے گا کہ میں بھی کاروبار شروع کر دوں.
ان کی مجلس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ بھی تاجر بننے کے شوق میں آ جائیں گے، آپ بھی وہ شوق پیدا کریں گے آپ کے لیے یہ مجلس۔ اور اگر آپ معلمین، اساتذہ، ٹیچرز حضرات کی مجلس میں بیٹھو گے تو آپ کا دل بھی کرے گا یار میں بھی ایک اچھا ٹیچر ہوں تو کتنا اچھا ہوتا، میں ایک اچھا معلم، استاد، پروفیسر بن جاؤں۔ اور اگر آپ وزراء کی، سیاسیوں کی مجلس میں بیٹھو گے تو آپ کا بھی جی کرے گا یار کسی کی نہ کسی سیٹ پہ مجھے بھی بیٹھنے کا موقع مل ہی جائے تو کیا مزہ ہوگا۔ اور اگر آپ دنیا سے بے رغبت لوگوں کے پاس بیٹھو گے، جن کی توجہ، جن کا دل، جن کا تعلق اللہ سے ہوگا، ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو آپ کے احساسات، آپ کا دل بھی اللہ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے ان دونوں صحبتوں کا ذکر کیا ہے، اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دونوں صحبتوں کا اور ان دونوں صحبتوں کے اثر کا ذکر فرمایا ہے۔ آج کے اس مختصر سے وقفے میں آپ سنیے اور فیصلہ کیجیے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ سورت کا نام سورت الفرقان، 19واں پارہ اور آیت نمبر 27۔ گھروں میں جا کے قرآن دیکھ لینا۔ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن ظالم انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ یعض الظالم، اپنے ہاتھوں پہ چک لگائے گا۔ یقول، اور ساتھ کہے گا بھی یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے افسوس کاش کہ میں رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیتا۔ اتخذت مع الرسول سبیلا، میری راہ، میرا راستہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتا۔ اچھا، اور اگلی بات کہے گا یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی، کاش کہ میں لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا، فلاں سے دوستی نہ کرتا۔ کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے اللہ کے قرآن سے گمراہ کر دیا بعد اس کے کہ میرے پاس نصیحت قرآن والی آ چکی تھی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور یقیناً شیطان تو انسان سے دھوکہ کرنے والا ہے۔ خذولا، دغا باز ہے۔ خذولا، انسان کو رسوا کرنے والا ہے۔ نبی کی مجلس، نبی کی صحبت ٹھکرانے والا قیامت والے دن اپنے ہاتھوں پہ چک لگائے گا، کاٹے گا کتے کی طرح، اور افسوس کرے گا کاش کہ میں بھی نبی والا راستہ اختیار کر لیتا۔ اتخذت مع الرسول سبیلا، میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیتا۔ فلاں بدبخت کو، فلاں کو
دوست نہ بناتا۔ امام بغوی نے اور امام ابن کثیر نے اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے۔ سنیے میرے نوجوانوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والوں سنیے۔ مکے کا ایک رئیس مالدار عقبہ بن ابی معیط، یہ اس کی عادت ہوا کرتی تھی، جب بھی سفر سے واپس آتا اپنے علاقے میں تو اہل علاقہ کے معززین کی دعوت کیا کرتا تھا۔ جی جیسے آج کوئی پردیسی آتا ہے تو پھر وہ اپنے خاص دوستوں کو، معززین کو بلاتا ہے اپنے دسترخوان پہ، دعوت سجا لیتا ہے کہ میں آ گیا ہوں۔ یہ اس کی عادت تھی۔ لیکن عجیب بات کہ اس دفعہ جب وہ آیا اس نے تمام لوگوں کو دعوت پہ بلایا، اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی کھانے کی۔ اسے کیا معلوم تھا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، دسترخوان لگ گیا، کھانا لگ گیا رنگ رنگ کا، سارے بیٹھ گئے۔ وہ نبی کریم سے کہنے لگا تشریف لائیے بیٹھیے۔ نبی کریم نے فرمایا انی لست بآکل طعامک، میں اس وقت تک تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تو اس بات کی گواہی نہیں دے گا کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ شریک نہیں ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک یہ گواہی نہیں دے گا میں تیرا کھانا۔ اب اس کے لیے بڑی شرمندگی، یہ پریشان ہو گیا کہ مہمان میرے دسترخوان سے اب جائے گا، تو اس نے بھی دیر نہیں کی اور کیا کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ جب کلمہ پڑھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آپ نے کھانا کھا لیا۔ جب مجلس ختم ہوئی یہ کافر جو اس نے ابھی کلمہ پڑھا تھا، جس نے دعوت کی تھی، جب اپنے دوستوں کے پاس گیا، جب ان بدبختوں کے پاس گیا تو ان میں سے ایک نے اس کو پکڑا اور کہتا ہے اصبعت، کیا تو سابی بن گیا؟ کیا تو گمراہ ہو چکا ہے؟ باپ دادا کا دین تو نے چھوڑ دیا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں میں نے باپ دادا کا دین تو نہیں چھوڑا، لیکن مہمان کا خیال کرتے ہوئے اس کی دلجوئی کے لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ وہ کہنے لگے اب ہم تیری بات تب مانیں گے، اب تو ہماری سنگت اور صحبت میں تب بیٹھے گا کہ برملا کفر کرے گا اور جس کو کھانا کھلایا ہے ان پہ تھوکے گا۔ نعوذ باللہ۔ اب صحبت کا اثر دیکھیے، اس نے بڑی بات کی کہ نہیں ایسی بات نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ چنانچہ اس بدبخت نے کفر بھی اختیار کیا اور اپنا یہ مذموم عمل بھی کر دکھایا۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا آج جن کو راضی کر رہا ہے، آج جن کی راہ چل رہا ہے، آج جن کی سنگت اور صحبت نہیں چھوڑ سکتا ہے، ایک دن آئے گا او بدبخت تجھے میرے محبوب کی صحبت یاد آئے گی، تجھے ارمان ضرور لگے گا۔ قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن یہ ظالم اپنے ہاتھوں پہ کاٹے گا۔
کتے کی طرح چک لگائے گا انگلیوں پہ. یہ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ کنایا ہے. جب ایک انسان بہت زیادہ شرمندہ ہو اور حسرت آئے اس کو، تو کبھی ہتھیلیاں ملتا ہے، رگڑتا ہے، اور جب اس پہ بھی بات نہ بنے تو پھر اپنی انگلیوں کو چباتا ہے دانتوں کے اندر. تو قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، اور یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ راستہ بنا لیتا. یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی، کاش کہ میں لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلان کو دوست نہ بناتا، فلاں کی دوستی میں چھوڑ دیتا، دفع کر دیتا فلاں کو. لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے رب کے قرآن سے گمراہ کیا ہے، اس نے مجھے رب کی نصیحت سے گمراہ کیا ہے. اور قرآن ذکر ہے. ہری پور والوں قرآن کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن ذکر ہے، نصیحت ہے. کاش میں اس کو دوست نہ بناتا. تم میرے نوجوانوں آج سوچ لیجئے آپ نے اپنے لیے کون سے دوست منتخب کیے ہیں؟ آپ نے کن لوگوں کی صحبت اختیار کر رکھی ہے؟ کیا ایسے لوگوں کی صحبت تو اختیار نہیں کی جو کل آپ کو اپنے رب کے سامنے شرمندہ کر دے، جو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا دے، جو آپ کو قرآن سے غافل کر دے؟ کہیں ایسے بدبختوں کے ہتھے تو نہیں چڑھ گیا؟ سوچ لیجئے، یہ فیصلہ کر لیجئے. اور قربان جاؤں، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے. سورت کا نام سورت الکہف ہے، 15واں پارہ ہے اور آیت نمبر 28 ہے. سنیے نوجوانوں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن سمجھانا ہم سب کو ہے. سنیے ذرا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، جوڑے رکھ میرے پیغمبر اپنے آپ کو کن لوگوں کے ساتھ؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھ. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جن کی زبانوں پہ صبح و شام کس کی پکار ہے؟ اللہ کی پکار ہے. کہیں ان کی مجلس میں تو نہیں بیٹھا جو بیٹھے ہوئے اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہے ہیں. فلاں میرا بیڑا پار لگا دے، فلاں میری کھوٹی قسمتیں کھری کر دے. نہیں، ان کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ. یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں. بالغداۃ والعشی، صبح اور شام رب ہی کو پکارتے ہیں. کس لیے؟ یریدون وجہہ، اس کی رضا چاہتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں. وجہہ کے دو معنی مفسرین کرتے ہیں کہ یہ اللہ کو پکارتے ہیں کس کی خوشنودی کے لیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے. کیونکہ اللہ کی خوشنودی ہے. قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو. استجب لکم، میں تمہاری پکار قبول کروں گا. تو یہ بھی رب کی خوشنودی کے لیے صبح و شام رب ہی کو پکارتے ہیں. ایک معنی. دوسرا معنی وجہ کہتے ہیں چہرے کو. کس کو؟ اب معنی ہوگا
کہ صبح و شام ان کی زبان پہ رب کی پکار ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا حی یا قیوم، لا الہ الا انت برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ صبح و شام رب کو پکارتے ہیں، کس لیے؟ یریدون وجہہ، اس لیے کہ اللہ وہ رب کا چہرہ آخرت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یریدون وجہہ، کس کا چہرہ چاہتے ہیں؟ وہ اللہ کے چہرے کے طالب ہیں۔ تو پھر رب چہرہ دکھائے گا بھی نا، رب چہرہ دکھائے گا، اور کیسے دکھائے گا ذرا سن لیجیے حدیث۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن اللہ اعلان کریں گے، میرے بندو آ جاؤ، سارے آئیں گے، فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، اللہ پردہ ہٹا کے سامنے آ جائیں گے، اور جب جنتی اللہ کو دیکھیں گے تو ان کو رب کے دیدار سے بڑھ کے کوئی نعمت نظر نہیں آئے گی۔ وہ کہیں گے اللہ کچھ بھی نہ ملے، صرف آپ کے چہرے کا دیدار ہی ہوتا رہے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ، اور بھی کام کرنے ہیں، مزید بھی لذتیں لیتے جاؤ، حور و قصور بھی تو آپ کے انتظار میں ہیں۔ ہاں، دیدار ہر ہفتے ہوگا، ہر ہفتے رب کا دیدار ہو۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھ، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جن کی زبان پہ صبح و شام رب کی پکار ہے، اگرچہ وہ غریب کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ رنگ کے کالے کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ پردیسی مسافر کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ خاندان میں کم خاندان والے کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ آزاد کردہ غلامی کیوں نہ ہو، لیکن جن کے دلوں میں رب کی توحید ہے، جن کی زبانوں پہ رب کی توحید کے نعرے ہیں، میرا محبوب تو بھی اپنے آپ کو ایسی مجلس میں ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھ۔ پتہ ہے نازل کیوں ہوئی آیتیں؟ صحابی فرماتے ہیں یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں کہ ہم غریب صحابہ، سلمان فارسی، صہیب رومی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے غریب نادار تھے۔ تو یہ تو ساری دنیا چھوڑ چھاڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور صحبت اختیار کر چکے تھے۔ تو مشرکین کے دل میں بڑی تکلیف تھی۔ تو وہ پتہ ہے انہوں نے کیا مطالبہ کیا؟ کہنے لگے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ہم مسلمان ہو جائیں، نبی علیہ السلام سے فرمایا آپ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں، ہم آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھنے والے بن جائیں، تو پھر ہماری شرط ہے۔ جی کیا شرط ہے آپ کی؟ جی شرط یہ ہے ہم تو اونچے لوگ ہیں نا، ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم تو خاندان کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے ہم تو بڑے لوگ ہیں، تو ہم آپ کی مجلس میں ایسے غریبوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، یہ ہماری توہین ہے۔ جب ہمیں بلانا ہو تو ان کو مجلس سے نکال دیا جائے، پھر ہم آئیں گے۔ تو قرآن اترا، کیا الفاظ ہیں؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، جوڑے رکھ میرے پیغمبر اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام رب کو پکارتے ہیں، رب کا چہرہ، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اور ذرا الفاظ کی تاکید دیکھیے، زور دیکھیے، فرمایا لا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، سن لیجئے میرا پاک پیغمبر، آپ اپنی نظر کرم، نظر محبت بھی ان سے نہ پھیرنا۔
یہ اگرچہ غریب ہیں، یہ اگرچہ نادار ہیں، لیکن یہ تو آپ کی آنکھوں کی خاطر سب کچھ چھوڑ آئے ہیں۔ اب آپ بھی اپنی نظریں ان سے نہ ہٹائیے، آپ ان کو محبت بری نظر سے دیکھتے رہیے۔ اندازہ لگائیے میرا دوست کہ وہ لوگ کتنے عظیم ہوں گے کہ اللہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں میرا محبوب ان کے چہروں پہ اپنی نظر ڈالے رکھ۔ ان کی صحبت نہ چھوڑنا۔ یہ بڑے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ آئیں یا نہ ان کی مرضی ہے، لیکن جو آ چکے ہیں ان کو اپنی مجلس سے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہے امیر ہو تو بندہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ملتا رہے، شاید کوئی تبرک آ جائے جی، اور غریب ہو امیر سے ملے تو دور سے دونوں ہاتھ ایسے کیے ہوئے، آ نا میرے سینے نہ لگ جا، ایسے کیے ہوں دنیا کے لحاظ سے، یہ بھی نہ دیکھے عمل کیسا ہے۔ اور اگر کوئی سچا مخلص غریب آتا ہو دور دور بھائی پیچھے ہو پیچھے ہو، یہ نہیں، اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے جوڑے رکھ جن کی زبانوں پہ صبح و شام کس کی پکار ہے؟ اللہ کی پکار ہے۔ آگے ذرا آیتیں سنتے جائیے، قرآن کہتا کیا ہے؟ فرمایا لا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، ان سے نظریں نہ ہٹا، دنیا کی زیب و زینت تلاش کرے تو، اگر ان سے نظریں ہٹائے گا، ان کو مجلس سے اٹھائے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں اور یہ میرا رب نہیں چاہتا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، سن میرا دوست، ہری پور والوں، ہری پور کے نوجوانوں، یہاں یا جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، یہ جملہ بھی اس لیے کہتا ہوں کہ کسی نے اب روک دیا، میں کیا کروں، کسی نے بیان کے اوپر اتنا لمبا کمنٹ کیا ہے، اس میں کہا ہے کہ آپ صرف ہری پور والوں ہی کو کہتے ہیں، سنتے تو ہم بھی آپ کو ہیں، لیکن میں کیا کروں کہ میرے سامنے تو یہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے آپ کو بھی یاد کرتا ہوں، اور میرے مخاطب وہ بھی ہیں جن تک میری آواز پہنچے۔ فرمایا لا تطع من اغفلنا قلبہ، ان کی اطاعت نہ کر، ان کی پیروی نہ کر، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اللہ فرماتے ہیں جس کے دل کو میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، ان کی باتوں میں نہ، جن کا دل میں نے اپنی طرف سے کیا کر دیا ہے؟ غفلت میں ڈال دیا ہے، میں نے دل ان کا اپنی طرف سے ہٹا لیا ہے، ان کی بات میں نہ آنا، جن کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ ہری پور والوں، دو باتیں تو سمجھ میں آئی ہیں کہ بری مجلس اختیار کرے گا تو قیامت والے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، چک لگائے گا کتے کی طرح، اور افسوس کرے گا کاش صحبت مصطفیٰ اختیار کر لیتا، ان بدبختوں کی صحبت سے بچا رہتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ صحبت ہی کا کمال ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نبی کی ذات سے پیدا ہے، نبی کے وجود سے پیدا ہے، تباہ ہو گیا، غرق ہو گیا، اور کتا ہے اصحاب کہف کی صحبت میں آیا، اس کا تذکرہ قرآن بن گیا۔ یہ صحبت ہی کا تو اثر ہے، اور کیا ہے جی؟ کیا کہتے ہیں نوح علیہ السلام؟ یا بنی ارکب معنا،
کتنا پیار بھرا جملہ ہے، یا بنیا، او میرا پیارا بیٹا۔ کتنے بیٹے تھے؟ حام، سام، یافس اور کنعان۔ یہ سب سے چھوٹا کیا نام تھا اس کا؟ کنعان۔ 3 بیٹے بیٹھ گئے، چوتھا جو ہے وہ باغی قوم کے ساتھ ہے۔ پانی آ رہا ہے، آسمان برس رہا ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے، حتیٰ کہ چولہوں سے، تنوروں سے بھی پانی نکل پڑا، ایسا جوش مار رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا بنیا، او میرا بیٹا، ارکب معنا، آجا ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ تو بیٹے کا جواب کیا ہے؟ کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ مشرک کی نظر ہمیشہ غیر پہ ہوتی ہے۔ سآوی الی جبل، آ گیا پانی تو کیا ہوا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ یعصمنی من الماء، پہاڑ کی بلندی مجھے پانی سے بچا لے گی۔ قرآن کہتا ہے باپ بیٹے کی گفتگو جاری ہے، کشتی چل رہی ہے، دری اسنا۔ قرآن کہتا ہے فحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ بس دیر نہیں لگی، موج آئی، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ اوپر سے اللہ نے پیغام جاری کر دیا۔ جب بیٹا غرق ہوا نا تو نوح علیہ السلام پھر باپ ہوتے ہیں نا، کہنے لگے اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی اہل کو بچاؤں گا، تو میرا بیٹا میرے اہل سے نہیں ہے۔ جواب کیا آیا؟ فرمایا انہو لیس من اہلک، انہو لیس من اہلک۔ آپ کا یہ نہیں کہا کہ بیٹا نہیں ہے، بیٹا ہے لیکن اہل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کا یہ بیٹا نہیں، بیٹا تو ہے، آپ سے پیدا ہے، لیکن لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل سے نہیں۔ کیوں نہیں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے۔ خاندان نبوت سے نکلا کہ نہیں نکلا؟ بولو۔ سکا بیٹا نافرمانو نکل گیا، یہ تو ہمارے لوگوں کا وتیرہ ہے۔ کہتے ہیں یہ پیر زادہ ہے۔ کیا ہے؟ اگر باپ اس کا کوئی اچھا بھی تھا تو بیٹا جیسا ہی ہو، لوگ کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ فلاں کا بیٹا ہے، اب وہ جو مرضی ہے کرے، اس کو گدی پہ بٹھانا ہے۔ اب وہ اہل ہے یا اس کو گدی پہ بٹھایا جا رہا ہے؟ پاکستان کی ساری گدیاں آپ دیکھ لیں، اب گدی نشین کیا ہیں؟ سارے چٹ پٹ، نہ ان کو قرآن کا پتہ، نہ ان کو سنت کا پتہ ہے، نہ ان کو دین کا پتہ ہے۔ ان کو ایک چیز کا پتہ ہے، سال میں ایک دفعہ عرس ہوگا، اس میں ڈول باجے ہوں گے، ناچ گانا ہوگا، ملنگی بوٹی چلے گی دبا کے، اور بس لوگ آئیں گے اور حضرت صاحب ہاتھ اوپر رکھیں گے۔ کمال کی بات یار، بھیک بھی مانگ رہا ہے اور نیچے کے ہاتھ سے نہیں بلکہ اوپر سے۔ دیکھیں نا آپ نے کیسے دیتے ہیں، ذرا ادھر آئیے۔ پیسے ایسے لیتے ہیں، پیر صاحب پیسہ ایسے نہیں لیتا، ایسے لیتا ہے، ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے، اور مرید نیچے سے پیسے اور اوپر سے منہ لگا کے بوسہ بھی دے جاتا ہے۔ یہ کام سکھایا ہے ان کو۔ یہ افسوس، بڑا نوٹ آتا ہے تو وہ ایک طرف اور چھوٹا ایسے پھینک دیتے ہیں۔ دیکھیں تماشا جا کے میرے دوستو، تو میڈیا کا دور ہے، سارا کچھ سامنے آ گیا۔
ترقی ہو گئی ہے میرا دوست. لوگ کہتے ہیں چاند پہ لوگ پہنچ گئے, کہتے ہیں فلاں جگہ پہنچ گئے, یہ ہو گیا. یہ تعلیم ہے میرا دوست کہ ایک بندہ ایم اے کرنے کے بعد بھی جا کے کھڑا ہے اس مشٹنڈے کے سامنے اور جو کہتا ہے جی 15 کلو میکھیں نکلی ہیں, کسی کے کلیجے سے میکھیں نکل رہی ہیں, کسی کے پیٹ سے تالے نکل رہے ہیں, کسی کے پیٹ سے چھریاں نکل رہی ہیں, کسی کے اندر سے سریا نکل رہا ہے. خدا کے بندو یار, کوئی دماغ بھی استعمال کرنا چاہیے. کن لوگوں کی صحبت میں, ایسے لوگوں کی صحبت میں جو میڈیا پہ آ کے بھی کہتے ہیں جی میں تو اللہ کا ولی ہوں, اپنے آپ کو اللہ کا ولی. واہ بھائی, اتنی آسان ہے ولایت, اتنی آسان ہے ولایت. یہ ولایت نہیں ہے, یہ جن راہوں پہ یہ چلے ہیں یہ ضلالت ہے. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا خاندان نبوت سے نکل گیا. اور سننے والوں غور تو کیجئے قرآن کیا ہے. او میرا نوح پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ نے کشتی بنائی ہے, اس کشتی میں حیوان بھی سوار کر دے, کتا بھی سوار کر دے, بندر بھی سوار کر دے تاکہ ان کی نسل باقی رہے. آپ نے سنا یاری پور والوں, حیوان تو سوار ہو گیا نبی کی مجلس میں, نبی کی سنگت میں, لیکن اطاعت نہ کرنے والا بیٹا ہو کے بھی محروم رہا ہے. پھر بھی غلط صحبت کوئی اختیار کرے تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہے. اور دوسری مثال دیکھ لیجئے, 6-7 ولی ہیں, بزرگ ہیں, وہ ولی جن کی ولایت پہ اللہ کا قرآن گواہ ہے. پوری سورت اتاری ہے میرے مالک نے, سورت الکہف. ایسے ولی ہیں جنہوں نے لوگوں سے اپنے قدم نہیں چموائے, قدم بوسی نہیں کروائے, جنہوں نے لوگوں کو اپنے سامنے نہیں جھکایا, بلکہ یہ وہ ولی ہیں جو ساری قوم شرک کرتی ہے, یہ ساتوں ان سے بغاوت کر کے درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں سب مشرک ہیں. تو ساری قوم آئی کہنے لگی یہ کہ دنیا کیا کر رہی ہے, کوئی لنگر کھا رہی ہے, خوردے کھا رہے ہیں بتوں کے سامنے رکھے ہوئے, اور آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. نے کہا جی یہ کام ساڑھے کو لوں, یہ نہیں ہو سکتا ہم سے. بادشاہ تک خبر پہنچ گئی, یہ بھی تو وزیروں کے بیٹے تھے, یہ بھی تو مالداروں کی اولاد تھی, رب جسے چاہے نوازنا. بادشاہ نے بلا لیا, ہاں جی کیا خیال ہے, تم کون لوگ ہو؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت, ہمارا رب اللہ ہے. اللہ کون ہے ہمارا رب؟ اللہ ہمارا رب ہے, ہم اس کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے. یہ ہماری قوم ہے لیکن مشرک ہے. بادشاہ نے کہا عقیدہ بدل لو, بڑے خوبصورت جوان ہو ورنہ کل پھانسی چڑھ جاؤ گے. جب انہوں نے دیکھا کہ کل یا ہمیں پھانسی چڑھائیں گے یا ہمیں مجبور کر دیں گے مشرک بنانے پر, بادشاہ بھی چھوڑا, باپ دادا کے محلات بھی چھوڑے, نکل پڑتے ہیں. پریشان بھی ہے, جائیں گے کہاں جائیں گے, غار میں چلے گئے. لیکن آپ جس مقصد کے لیے میں نے یہ گفتگو شروع کی اس کی طرف آ رہا ہوں. چلتے ہیں راستے میں ایک بکریاں چرانے والا بھی ساتھ ہو گیا, چرواہا بھی ساتھ ہو گیا. جب چرواہے نے بھی بکریاں چھوڑ چھاڑ کے ان کا ساتھ اختیار کیا تو کتا بھی ان کے پیچھے جا رہا ہے. کتے کو انہوں نے بڑا مارا پیٹا کہ بھائی یہ ہم سے پیچھے ہو جائے, ہٹ جائے, ہم نے خدا جانے کہاں جانا ہے. اسے بڑی کوشش کی دور کرنے کی, لیکن اس نے ان کی صحبت کو نہیں چھوڑا. لگا رہا, مار کھاتا رہا, خوب پٹائی ہوئی, پیچھے نہیں ہٹا, ساتھ نبھایا, اچھے لوگوں کی سنگت میں پہنچا.
اللہ کے یہ ولی غار میں سو گئے اور کتا ان کے غار کے دروازے پہ چوکیدار بن گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان ولیوں کا کتا ان کے دروازے چوکھٹ کے اوپر اپنے بازو پھیلائے بیٹھا رہا۔ میرا دوست، اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے والا کتا بھی قرآن کا مضمون بن گیا، ان لوگوں میں شمار آ گیا اس کا۔ یہ صحبت ہی کا تو کیا تھا؟ اثر تھا۔ میرے دوستو، اصحاب کہف کا کتا جو اس کو برا کہہ سکتا ہے؟ گنجائش ہے جی؟ اصحاب کہف کے کتے کو اگر برا کہنا جرم ہے تو اصحاب مصطفیٰ کو برا کہنا اس سے بدتر جرم ہے۔ اور صحابہ کرام اس امت کے سب سے بڑے ولی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کتا اصحاب کہف کو نہیں بھونکا کیا؟ اور کچھ لوگ کتوں سے بھی بدتر ہیں جو نبی کے صحابہ کو بھونکتے ہیں۔ خیر سنیے، صحبت کا اثر دیکھیے، یہ صحبت کا اثر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ ان کی بات نہ مانیے جن کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اور ہری پور والوں، مالک بن دینار رحمہ اللہ کیا ہی عجیب مثال ذکر کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں وہ مثال ذکر کی ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں انکا ان تنقل الحجارہ، انکا ان تنقل الحجارہ احجارہ مع الابرار خیر لک من ان تأکل الحلوى مع الفجار۔ کیا بہترین نصیحت ہے۔ کہتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ اگر تو دن بھر پتھر بھی اٹھا کے اکٹھا کرتا رہے یہ بہتر ہے برے غلط لوگوں کی مجلس میں حلوے کھانے سے۔ کئی لوگ بروں کی مجلس میں اس لیے بھی بیٹھتے ہیں کہ وہاں کھانا پینا کھولا مل جاتا ہے جی، کہتے ہیں بس چلو کھانے کے ٹائم کھانا مل جاتا ہے، بیٹھے رہتے ہیں فضول میں گپیں ہانکتے رہتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اچھوں کے ساتھ اگر تجھے کچھ بھی نہ ملے، صرف پتھر ہی اٹھانے پڑیں تو یہ بہتر ہے۔ بد کردار لوگوں کے ساتھ حلوے مانڈے کھانے سے یہ بہتر ہے۔ اچھی صحبت اختیار کیجیے، اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کیجیے، اور ایک مثال سن لیجیے تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، اچھی صحبت والے کی بری صحبت والے کی مثال، ایک ہی مثال کستوری اٹھانے والے کی ہے اور برے کی مثال بھٹی میں پھونکنے والے کی ہے۔ کیا سمجھانے کا انداز ہے، تشریح بھی سن لیجئے۔ اچھی سنگت کی مثال، اچھے ساتھی کی مثال کستوری مشک و عنبر اٹھانے والے کی ہے۔ فرمایا اگر مشک و عنبر اٹھانے والے کا دوست بنے گا یا تو وہ آپ کو ہدیے میں دے گا مشک، کستوری اگر ہدیے میں نہیں دے گا تو آپ اس سے قیمتاً بھی لے سکتے ہیں، اور اگر قیمتاً بھی نہ ملے آپ کو تو کم از کم اچھی مہک تو آپ کو مفت میں ملتی رہے گی، اچھی مہک خوشبو تو آپ کو
مفت میں ملتی رہے گی. اور برے سنگت کی مثال آگ کی بھٹی میں پھونکنے والے کی ہے. تو آپ لوہار کے ساتھ بیٹھ گئے تو دو کاموں میں سے تو ایک کام ہوگا. یا تو آپ چنگاریاں لگیں گی تو لباس جلے گا. کیا؟ لوہار جب بٹی گرم کرتا ہے، لوہے کوٹتا ہے، تو چنگاریاں آپ پہ لگیں گی اور آپ کے کپڑے جلیں گے. اور اگر کپڑے نہ بھی جلیں تو بری بو، یہ گرد، یہ دھوئیں کی بدبو تو آپ کو مفت میں ملتی رہے گی. اچھوں کی سنگت ایسے ہی ہے جیسے آپ کستوری والے کے ساتھ بیٹھے ہیں. میں کہتا ہوں کستوری کیا ہوگی؟ جس کے سینے میں رب کی توحید، رب کا قرآن، نبی کی احادیث کا ذخیرہ ہو تو کستوریاں تو اس کے جوتے پہ قربان ہوتی ہیں. دیکھ لینا جا کے کسی اچھے کی سنگت میں بیٹھنا، آپ کو پتہ چل جائے گا. کوئی 10-20 منٹ نکال کے، اور اگر آپ کو میسر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ ہمارا تعلق آپ نے اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑا ہے، جن سے ملتے ہیں، کوئی اللہ کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں. یہ جو تباہیاں ہو چکی ہیں یہی وجہ ہے. اور ایک نتیجے پر پہنچا ہوں ملک طول و عرض میں جا کر. ایک بات کا تجربہ میں نے یہ کر لیا ہے کہ آپ سے کہتا ہوں جو والدین اپنی اولاد سے نالائیں، پریشان ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا لو. اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو اپنا کیا بنا لو؟ ہاں، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ باپ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا دوست بھی ہو، باپ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی تربیت کرنے والا بھی بن جائے بندہ، باپ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے بندہ خود ہی پیر اور مرشد بھی بن جائے. کیوں؟ اگر اپنی اولاد کو اپنا دوست نہیں بناؤ گے، دور رکھو گے، تو آپ کی اولاد غیروں کے ہتھے چڑھے گی. کل پیٹو گے، آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی. اپنی اولاد کو محبت دو کہ آپ کا بیٹا آپ کی مجلس میں بیٹھنا پسند کرے، اور اگر دل کی بات کرنا بھی چاہے تو وہ آپ سے کرنا چاہے. اگر دل کی بات کرنا بھی چاہے بیٹا تو وہ آپ سے کرنا چاہے. وہ محلے کی کسی 10ویں نمبر پہ آدمی نہ تلاش کرے کہ جا کے اس کو دل کی بات کہے. اگر آپ نے اتنا دور رکھا ہوا ہے تو یہ قریب نہیں آئے گی، پھر آپ لانا چاہو گے بھی نہیں آئے گی. کئی لوگ کہتے ہیں یہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ بیٹھتی نہیں. پھر وہ کیسے بیٹھتی جب آپ نے بٹھایا نہیں، آپ نے محبت دی نہیں ہے. میں جن لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ والدین کے ساتھ ان کی اولاد ہوتی ہے، میں کہتا ہوں خوش نصیب ہے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ مجلس کیجئے، گپ لگائیے، محبت کیجئے، یہ ضروری ہے. ورنہ تباہی ہے، یہ فتنے کا دور ہے. آپ مسجد آتے ہیں، اپنے بچوں کو لائیے، اپنے بیٹوں کو عادت بنائیے. وہ آئیں گے، وہ دیکھیں گے اس مجلس میں وہ یہ آیتیں نہیں سیکھ سکے گا، یہ حدیثوں کی تشریحیں نہیں سیکھ سکے گا، لیکن اس مجلس سے خیر میں بیٹھنے کا جو اثر ہے یہ تمہاری سوچ سے بھی بالا تر ہے. یہ قرآن کی مجلس ہے، فرشتوں کی مجلس ہے. صحبت ہی کا تو اثر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم. جب اللہ کے گھروں میں کوئی مجلس لگتی ہے، اور کس لیے لگتی ہے؟
یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اس کا درس دیتے ہیں تو 4 انعام ملتے ہیں۔ فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، سکینہ ان پہ نازل ہوتی ہے، اور ان کی مجلس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اللہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ انعام۔ اور 5واں انعام بھی سن لیجئے، جب اٹھتے ہیں تو اللہ اعلان کرتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ یہ بری مجلس کا اثر ہے کہ اچھی مجلس کا؟ جی بخش دیا ہے میں نے ان کو۔ تو فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ بخش تو آپ نے سبھی کو دیا ہے، لیکن فلاں فلاں تو آیا نہیں تھا درس کے لیے، مجلس کی غرض سے نہیں آیا تھا، وہ تو اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا، بیٹھ گیا۔ جواب سن لیجئے، اللہ فرماتے ہیں خوب جانتا ہوں دلوں کے راز جانتا ہوں، علیم بذات الصدور، لیکن جس مجلس میں آیا ہے، جس صحبت میں آیا ہے، جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھا ہے، ہم القوم لا یشقى جلیسهم، یہ ایسی قوم ہے کہ ان کی مجلس میں ویسے بیٹھنے والا بھی میری رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کو اور کچھ ملے نہ ملے یہ انعام تھوڑا ہے۔ اچھی صحبت تلاش کیجئے، اچھی مجلس تلاش کیجئے، اپنی اولاد کو اور اپنے لیے اچھی مجلس تلاش کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اچھی صحبتوں اچھی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔